ہر سال کروڑوں مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رنج کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر امام عالی مقام نے یہ قربانی کس مقصد کے لیے پیش کی؟ نہ تو اس دور میں لوگوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا تھا اور نہ ہی نماز روزے پر پابندی لگی تھی، تو پھر کیا یزید سے ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پر انہوں نے قربانی دی، یا پھر دنیاوی جاہ و اقتدار کی خاطر؟ یہ صحیح ہے کہ یزید کا کیریکٹر ایک خلیفۃ المسلمین کے شایان شان نہیں تھا اور نہ ہی اپنے پیش رو کے کردار سے مطابقت رکھتا تھا، لیکن امام حسین کی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسلامی ریاست کی روح، اس کے مزاج اور اس کے نظام خلافت میں تبدیلی کا آغاز تھی۔ یزید کی تخت نشینی سے جس طرز حکمرانی کا آغاز ہوا، اس میں تقوی کے بجائے عیش پسندی اور خلافت کے بجائے انسانی بادشاہت کا رنگ نمایاں تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلامی ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے نہیں پیش کیا کہ حج و عمرے پر پابندی لگ گئی تھی، بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں تبدیلی آ رہی ہے، جن میں آزادانہ انتخابات، شورائی نظام، اظہار رائے کی آزادی، خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی، بیت المال کو امانت سمجھنا، قانون کی حکمرانی اور حقوق کے لحاظ سے مساوات شامل ہیں۔ یہ عظیم قربانی ہر سال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے غلبے کے لیے اپنی جان، مال اور وقت سمیت تمام صلاحیتوں کو اس کی راہ میں لگا دینا چاہیے۔